بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مادی اعتبار سے تو شاید ہم پہلے کی نسبت بہت بہتر ہیں، لیکن برکت یہاں سے اٹھ گئی ہے یہ کہا جاتا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کے اندر ایک حد تک وزن موجود ہے۔ اس بات کے اندر ایک حد تک وزن موجود ہے، اور جب ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ اس بات سے اتفاق کریں گے، اور پھر ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس برکت نامی چیز کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے، کون سی ایسی شرائط ہیں کہ جن کو اگر میٹ کیا جائے تو برکت صاحبہ واپسی پہ آمادہ ہو جائیں گی۔ ایسی کون سی شرائط ہیں؟ آج اگرچہ مادی اعتبار سے ہم پہلے کی نسبت بہت بہتر صورتحال کے اندر ہیں، لیکن اخلاقی پستگی جو ہے وہ بھی بدرجہ اتم یہاں پہ موجود ہے، اور آپ یقین جانیں کہ اس اخلاقی پستگی کے عالم میں مادی اعتبار سے کوئی قوم جتنی بھی ڈیولپڈ ہو زندگی وہاں اجیرا نہیں رہتی ہے، بلکہ اخلاقی اعتبار سے پست قوم کی جو بھوک ہے، بددیانت قوم کی جو بھوک ہے، وہ کبھی ختم ہونے کے اندر آتی ہی نہیں ہے۔ بددیانت آدمی کی جو بھوک ہے وہ کبھی ختم ہونے کے اندر آتی ہی نہیں ہے، اور اخلاقی اعتبار سے اگر کوئی قوم بہتر پوزیشن پہ ہو تو بے شمار چیزوں کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، بے شمار چیزوں کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ انفرادی طور پہ آتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنے اندر سے ریموو کرنی ہوگی۔ میں انفرادی طور پہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اب جو افراد اس بات کے قائل ہو جائیں گے، جو افراد اس بات پہ پہلے سے قائل ہیں یا قائل ہو جائیں گے، تو کم سے کم وہ ایک بات کو انشور کر سکتے ہیں، ایک بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کی حد تک جو ہے وہ اس سلسلے میں کام کریں گے۔ اجتماعی طور پہ ایک انسان کوشش کر سکتا ہے، امید رکھ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، انشور نہیں کر سکتا، یقینی نہیں بنا سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان سے اس معاملے میں کوشش مانگی ہے، نتائج نہیں مانگے۔ لیکن انفرادی سطح پہ خالق و مالک فرماتے ہیں کہ آپ اس بات کو انشور کریں، آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ وہ چیز ہے جو ڈائریکٹلی انسان کے اپنے کنٹرول کے اندر، ایک انسان کا اپنا جسم ہے، ایک انسان کا اپنی سوچ ہے، وہ ڈائریکٹلی انسان کے اپنے کنٹرول میں ہے، اور اس کا ایک انسان مکمل طور پہ میکسیمم سطح پہ ایک انسان اس کا ریسپانسبل ہے۔ فیملی اگرچہ اب وہ بہت ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ ہمارا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
خالق و مالک نے یہاں پہ ہم سے یقینی نتائج نہیں مانگے، اور اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ بعض بہت نیک اشخاص جو ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام بعض ایسے گزرے ہیں کہ جن کی فیملی نے ان کے ساتھ، جن کی بیوی یا بچوں نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا اور وہ صراط مستقیم پہ نہیں چلے، اب جس وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے ان انبیاء کرام کو تو ظاہر ہے مورد الزام جو ہے اور رسپانسیبل ان کے غلط کاموں کا، ان کی فیملی کے غلط کاموں کا تو نہیں ٹھہراتا۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ جی اب برکت کی بات ڈائریکٹلی اب کر دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ برکت جو ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے بہتر بنانا ہوگا، اور اخلاقی کہہ لیں کہ معیار جو ہے اسے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم اس کو نمبر 1 پرائورٹی بنائیں۔ کیا کریں؟ ہم اس کو پہلی ترجیح بنا دیں۔ اخلاقی اعتبار سے ہمیں ڈیولپ ہونا ہے، اخلاقی اعتبار سے ہمیں ڈیولپ ہونا ہے، اور اس بات کو ہم لوگ یقینی بنائیں کہ بھئی میں اپنے آپ کو کم سے کم اخلاقی اعتبار سے، مطلب میں آنیسٹی جو ہے، آنیسٹی، دو چیزیں، اب دیکھیں دو چیزیں بہت سمپل چیزیں۔ اب اخلاقی اعتبار سے بعض لوگ جو ہیں وہ کہیں گے یار ایکسپلین یور ٹرم، آپ جو ہے اپنی اس اصطلاح کو ڈیفائن کریں، تو تاکہ بات زیادہ کلیئر ہو سکے۔ بات اتنی سی ہے، ہمیں دو چیزیں جو ہیں وہ ہم جب کہتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے میں نے بہتر بننا ہے اور میں اس کو اپنی ٹاپ پرائورٹی بنانے جا رہا ہوں، یا میں پہلے سے اس کو اپنی پہلی ترجیح رکھتی ہوں، میں اس کو پہلی پرائورٹی رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم لوگ آنیسٹ ہیں۔ آنیسٹی، دیانت داری، کوئی کمپرومائز اس بات پہ نہیں کرنا، بددیانتی کا کوئی ایکسکیوز جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ ہاں دیکھیں اب ایک انسان کے اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہے، ڈائیں گا فنگر، اور روٹی یعنی اتنا چرا لیتا ہے کہ جس سے وہ سروائیو کر سکے یا مردار کھا لیتا ہے، دیٹس اوکے، ناٹ بیونڈ دیٹ ایٹ آل۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو آنیسٹ ہونا ہے، اور دوسرا کام جو فوری طور پہ ہمیں کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرنا ہے، وہ ہے a bit of kindness، کائنڈ ہرٹیڈ ہونا۔ مطلب اس کا میں میکسیمم میں یہ نہیں کہتا، ہرگز بھی نہیں کہتا ایک انسان جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ہم نے کوئی ٹاپ پوزیشن اس کائنڈ ہرٹیڈنس کے اندر، کائنڈنس کے اندر لینی، نہیں، اللہ رب العزت ہم سے اس بات کا تقاضا نہیں فرماتے۔ ہاں بٹ آف کائنڈ، لٹل بٹ آف کائنڈنس۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کسی کا حق مارنا نہیں ہے، ہم نے کسی کو تکلیف ناجائز دینی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا سی سیکریفائس جو ہے، ذرا سا ایثار جو ہے وہ نیڈڈ لوگوں کے لیے، ضرورت مند لوگوں کے لیے، وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہم اخلاقی اعتبار سے بہتر انسان بن گئے، اور یہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سوچ کو مثبت رکھنا ہے، اور ہمیں تھوڑا کہہ لیں کہ شکر گزاری والا، اور یہ مثبت سوچ ہمیں شکر گزاری ہی سکھاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ مثبت سوچ ہمیں شکر گزاری ہی سکھاتی ہے۔ ہمیں گریٹیٹیوڈ ہمارے اندر جو ہے ہونا چاہیے اللہ رب العزت ہمارا جو کریٹر ہے اس کے لیے، اور ہمارا کریٹر ہے، ہمارا سسٹینر ہے، ہمیں اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہم اللہ کی طرف سے آئے، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ہماری جو ضروریات ہیں اللہ رب العزت ان کا بندوبست فرماتا ہے۔ محنت کرنا، کام کرنا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ کام نہیں کرتے ان کو کھانا نہیں ملتا، اور لیکن احسن طریقہ یہی ہے اللہ رب العزت کا، بے شک حلال بھی میسر ہو، احسن طریقہ یہ کہ کام کر کے کھائیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں، اور جب ہم کائنڈ ہارٹیڈنس کہتے ہیں تو پھر ہم کنٹریبیوٹر بنتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے بنتے ہیں، ہم لوگوں کے راستوں میں روڑے اٹکانے والے۔ وہ تو خیر بددیانتی کے اندر اور اخلاقی پستگی کا کہہ لیں کہ وہ ہوا نا، اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہوا، اور جس کی طرف سے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بچائے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے ذرا سا ایثار، ذرا سی قربانی، ذرا سا کنٹریبیوشن، ذرا سا سوشل ورک، ذرا سا انسانیت کے اور دیگر جو ہے اللہ کی جو مخلوقات ہیں، ہم ان کے لیے بہتر
انسان بن جائے. تو یہ وہ اتنی سی بات ہے. گریٹیچیوڈ جو ہے، یقین کریں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو برکت آ جاتی ہے، اور برکت آتی ہے تو تھوڑا بھی بہت، تھوڑا جو ہے وہ بھی زیادہ کام کرتا ہے، اور زیادہ ہو تو بہت زیادہ کام کرتا ہے. جزاکم اللہ خیر.